عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ ہی باقی رہنے والی ذات ہے اور ساری کائنات فانی ہے. ہر کس و ناکس پر حکومت چلانے والا اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے. کریٹر آف یونیورس ہے. سرشٹی کی مخلوقات کی پرورش کرنے والا وہ رب العالمین ہے اور وشو کا رچیتا اور رچنا کار ہے. اس بارے میں ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر. کائنات کی کوئی بھی شے اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے. موضوع تو آپ نے سن ہی لیا. صحیح اسلام کیا ہے؟ یہ لفظ مجھے آج کی سوسائٹی اور سماج کو سامنے رکھتے ہوئے کہنا پڑا کیونکہ اسلام کے ساتھ لفظ صحیح لگانا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. کیونکہ اسلام تو مکمل طور پر ایک فلٹر ہے, چھنا ہوا مسئلہ ہے اور اس کا کوئی بھی مسئلہ شک کے دائرے میں نہیں ہے. لیکن آج اسلام کو اسی کے ماننے والوں نے اتنا زیادہ مشکوک بنا دیا ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر جیسا انسان جب مہاتما گاندھی کے پاس آتا ہے اور آپ کہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے دھرم میں اور ہمارے مذہب کے اندر اونچ نیچ ہے, ذات پات ہے, چھوت چھات ہے, میں اپنے دھرم سے تنگ آ گیا ہوں. تو مہاتما گاندھی جی نے ڈاکٹر امبیڈکر اور اس کے 20,000 انویائیوں سے کہا تھا تو آپ اسلام لانا چاہتے ہیں؟ کہا جی. قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی. کہا سمجھ میں آ گیا؟ کہا جی. کہا پھر کون سا اسلام تم قبول کرنا چاہتے ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اسی اسلام کے دعوے دار ہیں حنفی بھی, شافعی بھی, مالکی بھی, حنبلی بھی, اہل حدیث بھی, چغالوی بھی, قادیانی بھی, شیعہ بھی. سارے لوگ اسی اسلام کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس اچھا اسلام ہے. تو آپ کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں؟ امبیڈکر نے کہا کہ یہ میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں. قرآن پڑھا, اس کی اصلیت, اس کا صاف و شفاف ہونا یہ سمجھ میں آ گیا.
لیکن جب تم نے میرے سامنے یہ فرقے رکھے، یہ برادریاں اور یہ ٹولیاں رکھی، تو اب میں اس میں پڑ گیا کہ اب مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ یہ آج ان مولویوں نے بھی کیا، یہ اس کے ذمہ دار وہ مولوی بھی ہیں اس کے، جو آج بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اسلام 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے اللہ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، برہما الگ، وشنو الگ، شیو الگ، برہما، وشنو، مہیش، اور ان کے یہاں کوالٹی نکل آئی۔ آپ دیکھیے، برہما صرف دیو ہے، وشنو صرف دیو ہیں، مہیش یا شنکر مہادیو ہے، مہادیو سب سے بڑا دیو، ان کے یہاں کوالٹی نکلی۔ ہمارے عیسائیوں نے بھی اللہ کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، 1/3 اور 3/1 کا فارمولہ ایجاد کیا کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کیا ہے۔ اللہ کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا، اللہ بھی اللہ، عیسیٰ بھی اللہ، مریم بھی اللہ۔ عیسائیوں میں 2 فرقے ہیں، ایک تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اور ایک عیسیٰ، مریم اور خدا تینوں کو ایک مانتا ہے۔ مسلمانوں نے سوچا ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے کہا اسلام کے 4 ٹکڑے ہیں، تم نے 3، ہم تو بڑے باپ کی اولاد ہیں، تم سے چھوٹے کیوں رہیں، ہم تو 4 ٹکڑوں میں بانٹیں۔ بڑا عجیب مسئلہ تھا میرے بھائیوں۔ ارے ہمارے ہاں چونکہ بنیادی تعلیم میں اللہ ایک ہے، چونکہ اگر وہ اللہ کو بانٹتے تو چوری پکڑی جاتی، اس لیے انہوں نے اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، بلکہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اسلام 4 چیزوں کا نام ہے، کس کا؟ 4 اماموں میں سے کسی ایک کو مانتا۔ لہذا اب جو یہاں باندھتا ہے وہ بھی صحیح، یہاں باندھتا ہے وہ بھی صحیح، پیٹ پہ باندھتا ہے وہ بھی صحیح، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی صحیح۔ جب سارے صحیح تو جھگڑتے کیوں؟ زور سے آمین بولے وہ بھی صحیح، جو آہستہ بولے وہ بھی صحیح۔ جب سارے صحیح ہیں تو پھر آج اپنی مسجدوں میں پابندی کی بات کیوں کرتے ہو کہ نہیں آمین زور سے بولو گے ہم نکال دیں گے؟ جب صحیح بھی مانتے ہو تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ تو انہوں نے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا، 4 حصوں میں بانٹا۔ آج یہ بتایا جائے گا کہ صحیح۔ اب سوال یہ کہ اسلام کو میں پیش کروں تو کس ناحیے سے صحیح اسلام؟ یہاں پر ہم اس کو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ کہ صحیح اسلام توحید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو موحد ہے پکا سچا وہی پکا مسلمان، اور صحیح اسلام یہی ہے کہ توحید پر قائم رہا جائے۔ اما توحید ہی اسلام ہے۔ لیکن سن لیجیے آپ، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہی 2 چیزیں ہی اسلام ہیں، تو یہاں سے پھر